ہماری مائیں بہنیں تو بیوٹی پارلر میں جا ہی رہی تھی، مگر اب نوجوان کو بھی ایک شیطان ایک بھوت سوار ہو گیا ہے، یہ بھی بیوٹی پارلر پہ جانے لگے۔ اچھا بیوٹی پارلر جانے کا مقصد کیا ہے؟ بیوٹی پارلر جانے کا مقصد یہ، میں ادھر ادھر کے لفاظ نہیں کر رہا ہوں، شارٹ میں بات کر کے اور بالکل دلیل کے ساتھ اور سچی بات کر کے گزروں گا۔ بیوٹی پارلر جانے کا مقصد یہ ہے تاکہ چہرہ سفید ہو جائے، یہ تو مقصد ہے، تاکہ رنگ سفید ہو جائے۔ میرے کریم آقا سید کونین کے غلام، آپ اپنے پیسے کو برباد کرتے ہیں، اپنے پیسے کو چاہے چند دنوں کے لیے، مہینے 2 مہینے 6 مہینے سال بھر کے لیے آپ کا رنگ چینج ہو سکتا ہے کریم اور پاؤڈروں کے ذریعے، کیمیکل کے ذریعے، لیکن یاد رکھنا میرے نبی کے غلاموں، میرے کریم آقا سید کونین کے غلاموں، اگر اللہ کو سب دنیا میں سفید ہی بنانا تھے تو جناب اسرائیل سے 60 رنگوں کی مٹی منگانے کی ضرورت نہیں، 60 رنگوں کی مٹی منگائی، پتہ چل گیا انسان کالا بھی ہوگا، انسان سفید بھی ہوگا۔ 60 رنگوں کا جب انسان حضرت آدم علیہ السلام کو قبل بشر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی بنائی، 60 رنگوں کی مٹی سے بنایا ہے، تو پھر انسان دنیا میں بھی الگ الگ رنگوں کے بننا ہے۔ میرے کریم آقا سید کونین کے غلاموں، میرے نبی کی، میرے آقا سید کونین کی غلام، میرے آقا سید کونین کے غلاموں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزاؤں، میری ماؤں بہنوں سن لو، اگر آپ کو بھی رنگ چاہیے، آپ کو خوبصورتی چاہیے، نسخ اپنے نبی کی حدیث سے دے کے قریشی جاتا ہے، میرے آقا فرماتے 5 وقت کی نماز پڑھ لو، اللہ نور عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی چمکے گا، مر جاؤ گے قبر میں پہنچو گے تو نور عطا فرمایا جائے گا، اندھیری قبر ہوگی اندھیرا ہوگا، 2 گز کا وہ اندھیرا کر جس میں اندھیرا ہی اندھیرا، اجالے کا انتظام نہیں، ہیلوجن کا انتظام نہیں، LED کا انتظام نہیں ہے۔ میرے کریم آقا کے غلاموں، آپ کے چہرے سے نماز والے جو نور اللہ کا چہرے پہ عطا فرمائے گا، قبر میں اجالا ہوگا، حضور فرماتے اس کے بعد میدان محشر میں اٹھائے جاؤ گے، اللہ چہرے پہ وہ نور عطا فرمائے گا۔ 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 جناب آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے، کم و بیش تمام کی تمام نبیوں کی امتیں رہی، تیرے اور میرے چہرے کو دیکھ کر، سجدے والی جگہ کو دیکھ کے حیران و شجدر رہ جائیں گے، رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگیں گے، او مولا یہ کون لوگ ہیں جن کا چہرہ چودھویں کے چاند سے زیادہ چمک رہا ہے؟ میرے کریم آقا کے غلاموں، منادی ندا دے گا، آواز دینے والا آواز دے گا، لوگوں سن لو، یہ اللہ کے لجپال نبی، اللہ کے آخری نبی، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کے امتی ہیں۔ واہ واہ زندہ باد، بہت اچھی بات، یہ حضور کی امتی ہے جن کا چہرہ چاند سے چاند سے زیادہ چمک رہا ہے۔ اب جب نور مصطفیٰ میرے آقا کو غلاموں نے لگا کے بولے سبحان اللہ، اس لیے بیوٹی پارلر پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر حسن چاہتے ہو، خوبصورتی چاہتے ہو تو 5 وقت کی نماز وقت سے پڑھنے لگو، اللہ آپ کے چہرے پہ خود بخود روشنی عطا فرمائے گا، بے شک بے شک نور آ جائے گا آپ کے چہرے کو، ایسا نور ملے گا جو نہ دھوپ خراب کر سکتی ہے نہ سردی خراب کر سکتی ہے، دنیا کی کوئی بھی چیز اس نور کو خراب نہیں کر سکتی ہے، دنیا میں بھی نور رہے گا، قبر میں بھی نور اور حشر میں بھی نور رہے گا۔ تب بول دو سبحان اللہ، اور کی لگا کے بولے یا رسول اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی تخلیق کے لیے، زمین بنانے کے لیے، آپ کا ہیکڑا بنانے کے لیے مٹی منگائی گئی، خانہ کعبہ والی جگہ پر رکھی گئی، اب اس پر مٹی جو منگائی گئی تو کچھ مٹی تھی، اسے گیلا کرنے کے لیے اس پہ پانی کی ضرورت، اللہ نے آسمان کو حکم فرمایا، اس آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا، آسمان سے پانی برسنا شروع ہوا۔ پانی جب برسا تو آپ کو پتا کتنے دن پانی برسا ہے؟ جی لگا کے بولتے سبحان اللہ۔ آج کی تقریر میں آپ کو انشاءاللہ نالج میں آپ کی اضافہ ہوگا، معلومات بڑھے گی آپ کو۔ طرف کے بولتے یا رسول اللہ، 40 دن بارش ہوتی رہی۔ کتنے دن؟ 40 دن بارش ہوئی۔ حضور فرماتے 39 دن غم کی بارش ہوئی ہے، 1 دن خوشی کی بارش ہوئی۔
39 دن غم کی بارش ہوئی، 1 دن خوشی کی بارش ہوئی. اس لیے میرے کریم آقا فرماتے انسان کی زندگی میں غم زیادہ ہوتے ہیں اور خوشی کم ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی سال میں مہینے میں 1 بار کے لیے چہرے پہ رونق آتی ہے، پھر اس کے بعد بلڈنگیں بھی ہیں، مکان بھی ہے، کار بھی ہے، ایئر کنڈیشن روم بھی ہے، بہترین دولت بھی ہے، سب چیز کا پورا انتظام ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ کہتا ہے یار پریشان ہو. کہتا نہیں پریشان، دماغ صحیح نہیں رہتا ہے، ہر وقت الجھن میں رہتا ہے. جی لگا کے بولتے سبحان اللہ. وقت زیادہ تو نہیں ہوا ہے، بات ختم کر دی جاتی ہے. جی لگا کے بولتے سبحان اللہ. یہ حضرت علامہ مفتی سلیمان صاحب قبلہ، یہ ہمارے استاد محترم طرف کے بولتے سبحان اللہ یا رسول اللہ. اور ہندوستان کا معائنہ شاید اسلام مدعا کرنا، یہ کبھی کبھی میں ایسا ہوتا ہے کہ پڑھے لوگ پڑھے لکھے لوگ شاعر بنے. یہ باضابطہ بہترین عالم دین ہے سلیم بھائی، جن کو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ خود کے قلمکار شاعر بھی ہیں. کچھ لوگ تو ادھر ادھر سے بھی چلتا ہے معاملہ. اب آپ ابھی سنیں گے انشاءاللہ تو تڑپ جائیں گے. جی لگا کے بول دو یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اور تڑپ کے بول دو یا رسول اللہ. میرے کریم آقا سید کونین کے غلام، مٹی پہ بارش ہوتی ہے، اب مٹی کو گوندھ لیا گیا، تڑپ کے بولتے پھر بس آ گیا آ رہا ہے. جی لگا کے بولتے یا رسول اللہ. اب تو محبتوں کی بات شروع ہو رہی ہے نبی کی. جی لگا کے بولتے سب لوگ تڑپ کے سبحان اللہ، اور تڑپ کے بولتے یا رسول اللہ یا رسول اللہ. مدعو شریف مراد آباد ضلع کے تمام سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، یہ پروگرام ایک تاریخی پروگرام بننا چاہیے. پتہ چلے کہ ہاں مدعو شریف کے مسلمان نبی کے نام پر عشق میں سنتے ہیں. جی لگا کے بولتے یا رسول اللہ یا رسول اللہ. کریمہ کا سید کونین کے غلاموں مٹی گونڈ دی گئی، پھر اللہ رب العزت فرشتوں نے، اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے جناب آدم علیہ السلام کا مکمل تیار کر لیا گیا. خلیل آپ کا جسم بن گیا، آپ کا حیولہ پورا مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد میں رب نے چاہا اپنے پاک پیغمبر آدم صفی اللہ کے جسم مبارک میں روح کو ڈالا جائے. تب بولتے یا رسول اللہ. اگر جسم میں روح نہ ہو تو سبحان اللہ، روح نہ ہو یہ کان بیکار، روح نہ ہو آنکھ بیکار. آنکھیں ہوں مگر روح نہ ہو آنکھیں بیکار، کان ہو مگر روح نہ ہو تو کان بیکار، زبان ہو لیکن روح نہ ہو زبان بیکار، ہاتھ ہو لیکن روح نہ ہو ہاتھ بیکار، پاؤں ہو لیکن روح نہ ہو پیر بیکار. میرے کریم آقا کے غلاموں پورا حیولہ ہو لیکن روح نہ ہو، پورا جسم بیکار ہو جائے. لیکن یاد رکھنا اس روح کا اور مدینے کے تاجدار کا بڑا گہرا رشتہ ہے. انشاءاللہ بول دے سبحان اللہ. اس روح کا اور میرے کریم آقا کا بڑا گہرا رشتہ، وہ گہرا رشتہ اب یہاں حضور کی باتیں آ رہی ہیں، آپ تڑپ جائیں گے. جی لگا کے بول دے یا رسول اللہ. کتنا گہرا رشتہ ہے. میرے کریم رب نے روح کو کم فرمایا، اور روح جناب آدم کے جسم میں داخل ہو جا. جناب آدم علیہ السلام کے جسم میں روح داخل ہونے کے لیے حاضر ہوئی. جیسے ہی جھانکتی ہے جناب آدم علیہ السلام کے جسم میں پہنچنے کے قریب ہوئی، جانے کے بعد کیا دیکھتی ہے؟ اندھیرا ہی اندھیرا ہے. میں نے کہا تھا حضور نور ہے نا. اب کبھی بات آئے گی نا تو یہ بات پوری جو میں مکمل بتا رہا ہوں آپ ہر کسی کے سامنے بول سکتے ہیں. اور اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو ایک کال کریں عارف رضا قریشی کو، آپ کو پورا حوالہ دے گا. طرف کو بولتے سبحان اللہ. اور صرف حوالہ تاریخی کتابیں ہی نہیں ہے بلکہ قرآن کا حوالہ ہے. جی لگا کے بولتے سبحان اللہ. بولتے یا رسول اللہ. میرے کریم آقا سید کونین کے غلاموں، اللہ کریم نے جناب آدم علیہ السلام کے جسم میں روح کو کم فرمایا کہ آدم کے جسم میں داخل ہو جا. روح جیسے ہی جناب آدم علیہ السلام کے جسم میں پہنچی، پہنچنے کے بعد پہنچی نہیں ابھی دیکھتی ہے، جان کے جا کے دیکھا کیا کہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے. رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگ گئی، او میرے مولا جس جگہ تو جانے کا حکم فرماتا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ کائنات میں ایسی مخلوق میں نے کبھی اس سے پہلے دیکھی نہیں. آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی انسان ایسا نہیں ہے. سب سے پہلے انسان کا نام آدم علیہ السلام. اور انسانی مخلوق حضرت آدم علیہ السلام سے، انسانی مخلوق آدم علیہ السلام سے. آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے روح نے دیکھا. اب روح نے عرض کیا پروردگار اندھیرا ہے، مہربانی فرما اجالے کا انتظام فرما.
सुभान अल्लाह। अब रूह का और मेरे नबी का कितना गहरा ताल्लुक है, आप तड़प जाएंगे। जी लगा के बोल दे यार रसूल अल्लाह। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह ने कह दिया मेरे मौला, जनाबे आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में अंधेरा है, उजाले का इंतजाम फरमा दे, मुझे डर लगता है, मेरा जी घबराता है, उजाले का इंतजाम फरमाया। रब की बारगाह में अर्ज करना था, मेरे करीम रब ने मेहरबानी फरमाई, जनाबे आदम अलैहिस्सलाम के अंधेरे जिस्म में मेरे नबी का नूर रख दिया है, मेरे नबी का नूर जनाबे आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में आया, अंधेरे जिस्म में उजाला 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 हो जाता है। बरेली के ताजदार इमाम इश्क मोहब्बत किबला-ए दिलोजा अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी आला हज़रत बोले सुबह तहबा में नवाज जिंदाबाद। बहुत अच्छी माशाअल्लाह। फिर बात खत्म कर ली जाए क्या? नहीं तो फिर लाख बोले ना सुभान अल्लाह। और आप हजरत किस अंदाज हुए? सुबह तहबा में हुए बटता बटता है पाला नूर का, सदे कले नूर का आया है तारा नूर का। नस्ले पाक में है पचा नूर का, अगले का जुमला सब लोग बोलेंगे, तू है नूर तेरा, नूर तेरा सब कराना नूर का। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में मेरे नबी का नूर आया। अब आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में नूर आया, वो नूर अल्लाह ने मेरे पाक पैगंबर जनाबे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट में रखा, मेरे लजपाल नबी का नूर। जब आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट में नूरे मोहम्मदी को देखा, मलाइका ने तमाम की तमाम पीछे खड़े हो जाते, तमाम की तमाम फरिश्ते पीछे खड़े हुए। अब जब फरिश्ते पीछे खड़े हुए तो आदम अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़कर देखा, रूह जिस्म में आ गई। जब पीछे चेहरे को घुमा के देखा, क्या देखते हैं? अल्लाह की नूरी मखलूक, अल्लाह के मुकर्रबीन फरिश्ते मेरे पीठ के पीछे क्यों खड़े हैं? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला मुझे ये गवारा नहीं, तेरे पाक फरिश्ते मुकर्रब तेरी जमात के वो महबूब और मुकर्रबीन फरिश्ते जो मासूम अनिल खता होते हैं, परवरदिगार वो मेरे पीठ के पीछे खड़े, ये मुझे गवारा नहीं, इनको सामने भेज दे। अल्लाह ने करम फरमाया, नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीठ से निकाल कर पेशानी आदम में जमकाया। सुभान अल्लाह। दुआ रही तरफ के बोलते या रसूल अल्लाह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जब पेशानी में आया, अब वो मलाइका जो पीछे खड़े थे तमाम की तमाम सामने खड़े हो गए, सामने खड़े हो गए। अब जब सामने खड़े हुए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम समझ गए शायद जो नूर जिसको देखने के लिए मलाइका पीछे खड़े थे, अब सामने आया है पेशानी में मेरी, मलाइका सामने खड़े हो गए। कोई नूर ये कोई आम नहीं है, कोई अल्लाह का खास है, ये अल्लाह का कोई बहुत करीबी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज कर दिया, मौला मेरा जी चाहता है जिस नूर को पीठ में तूने रखा, मलाइका पीछे देखते रहे, उस नूर को तूने मेरी पेशानी में रखा, मलाइका सामने खड़े हो गए। अब परवरदिगार मेरा भी जी चाहता है, करम फरमा, मेहरबानी फरमा, उस नूर को मैं भी देखना चाहता हूँ। मेरे कोई जिस्म के ऐसे हिस्से पे रख दे जिसे नूर को मैं सुबह भी देखता रहूँ, शाम भी देखता बोल दे या रसूल अल्लाह। कुछ लोग कहते हैं कि सुन्नी हर वक्त नबी नबी क्यों कहते हैं, हर वक्त नबी नबी क्यों करते रहते हैं? हम नबी नबी क्यों ना करें कि या रसूल अल्लाह के, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है।
تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، واہ واہ زندہ باد، بہت اچھا، ارے واہ واہ، ایک بار اور لگانے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، تاجدار دو عالم کانفرنس، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، زندہ باد، بہت اچھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہر وقت نبی نبی یہ سنی کیوں کرتے رہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہمارا تو سب کچھ رشتہ مدینے والے سے کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ہمارا سب کچھ کل بھی مدینے والے تھے، آج بھی سب کچھ مدینے والے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں میرے کریمہ کا سید کونین کے غلام، تم کہتے ہو تمہیں فائدہ کیا ملتا نبی کا نام لینے سے، نبی کا ذکر کرنے سے؟ عارف رضا قریشی کہے گا مر کے دیکھ پتہ چل جائے گا فائدے میں کون ہے، پتہ چل جائے گا، مر کے دیکھ قبر میں تو بھی جائے گا میں بھی جاؤں گا، تو قبر میں جائے گا پھر وہیں سے کھدائی شروع ہوگی، میں قبر میں جاؤں گا، استقبال کیا جائے گا، کیوں کیا جائے گا؟ علامہ کافی کہتے جو پڑے گا صاحب سبحان اللہ، اور طرف کو بول دے یا رسول اللہ، جو پڑے گا صاحب محفوظ اس کا بدن رہ جائے گا۔ بولے نبی کا ذکر کرنے سے فائدہ کیا ملتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ نبی کا ذکر کرنا، مجھ سے مت پوچھ کے نبی کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ ہم لوگ آج نبی کے نام پہ، نبی کا نام آئے، حضور کا نام آئے، محمد رسول اللہ، انگوٹھوں کو چومتے بھی ہیں، آنکھوں سے بھی لگاتے ہیں۔ ہمارا تو ایمان یہ کہ جو آنکھ میں نبی کے نام لے کر، نبی کا نام لے کر انگوٹھا اور انگلی اگر لگا دی جائے، اللہ اس آنکھ کو خراب ہونے سے محفوظ فرمائے گا۔ میرے کریمہ کا سید کونین کے غلاموں، آنکھوں کی بات آئی تو پھر کر کے بولو، اگر کوئی سوال کرے تو پھر جواب دے دینا، کہ مجھ سے سوال نہ کرو، مجھ سے اعتراض نہ کرو، اگر اعتراض کرنا ہے تو سب سے پہلے ابو البشر جو تیرے بھی باپ ہے، جو میرے بھی باپ، اور طرف کے بول دے یا رسول اللہ۔ تقریر کا وقت بالکل قریب ہو چکا ہے، طرف کے بول دے یا رسول اللہ، اور آپ کا وقت بھی بالکل قریب ہو چکا ہے، کائے کا وقت قریب ہو چکا ہے، جانے کا نہیں، سلیم بھائی کو سننے کا وقت قریب ہو چکا ہے، طرف کے بول دے سبحان اللہ، ذرا اور دلوا کے بول دے یا رسول اللہ۔ اچھا میں جو بول رہا ہوں آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ میرا ہماری تاریخ نہیں نا، میں نے بالکل اپنا وقت بالکل 1 منٹ کا بھی ضائع نہیں کیا، یاد رکھنا، اور بالکل بغیر چوک کے بولنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ جی لگا کے بولتے سبحان اللہ۔ میں نے ایک جگہ تاریخ دی نا تو آپ بولے حضرت آپ تاریخ دے رہے ہیں تو ایسی تقریر کریں نا تو مزہ آ جاتا ہے، تو میں نے کہا تقریر یار کوئی بریانی اور کھیر تو ہے نہیں گجرولا کی، کہ اس میں میٹھی رہ گئی کم یا زیادہ ہو گئی، یا بریانی میں نمک تیز ہے یا تیز ہے۔ میں نے یہ کوئی تقریر بریانی نہیں ہے، تقریر تو نبی کا ذکر ہے، جتنا جھوم کر سنو گے سب لوگ اتنا ہی مزہ آئے گا۔ سب لوگ ایک بار نبی کے نام پر جھوم کے بول دیں یا رسول اللہ، اور تو کے بول دیں یا رسول اللہ۔ میرے کریمہ کا سید کونین سرور کون مقام کے غلام، اگر کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کر دے کہ نبی کے نام پہ سنیوں گھوٹا کو چومتے ہو تو جواب دینا، پر آسان جواب ہے، جواب یہ دے دینا اگر تو آدم کا ہے تو ماننا ہوگا، آدم کا ہے تو ماننا ہوگا، آدم کا نہیں تو پھر مانے یا نہ مانے، لیکن یاد رکھنا سب کچھ انکار کر سکتا ہے مگر آدم علیہ السلام کا ہونا، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد میں یہ نہ ہونا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ آدم علیہ السلام کے علاوہ دنیا میں سب
سب سے پہلے آنے والوں میں کوئی انسان آیا نہیں ہے. میرے کریم آقا سید کونین کے غلاموں جناب آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا او میرے مولا کرم فرما دے. وہ نور پیشانی میرا فرشتے دیکھتے رہے, پیٹھ میں رکھا فرشتے دیکھتے رہے. میرے مولا اب کرم فرما دے میرے جسم کے کوئی ایسے حصے پہ اس نور کو رکھ دے جسے میں صبح بھی دیکھتا رہوں شام بھی دیکھتا رہوں. اللہ کریم نے مہربانی فرمائی, جناب آدم علیہ السلام کی انگلیوں میں میرے لجپال نبی کا نور رکھ دیا ہے. ادھر نور محمدی جناب آدم علیہ السلام کی انگلیوں میں آیا, آپ نے چوما بھی ہے اور آنکھوں سے بھی لگایا ہے. پھر ہم نے صدا لگانے وہ نبیوں میں رہے, وہ نبیوں میں رہے لقب پانے والے, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے. مرادیں غریبوں کی برلانے والے, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے. مصیبت میں غیروں, مصیبت میں غیروں پہ کام آنے والے. میرے نبی کی طرح نہ کوئی سیرت میں ہے, نہ میرے نبی کی طرح صورت میں کوئی ہے, نہ میرے نبی کی طرح کوئی دنیا میں, نہ میرے نبی کی طرح آسمانوں میں, نہ فرشتوں میں, نہ زمین میں, نہ انسانوں میں, نہ کائنات میں کوئی بھی نبی میرے نبی کی طرح کوئی نبی ہے. 1,20,000 کم و بیش 2,20,000 انبیاء اور رسول ہے. سب سے بڑی بات بتاؤں, دنیا میں کیسے ہوگا, آسمانوں میں کیسے ہوگا, فرشتوں میں کیسے ہوگا, میرے نبی کی طرح کوئی نبی دوسرا میرے مصطفیٰ کی طرح نہیں ہے. اس لیے کہ میرے رب نے میرے مصطفیٰ کی طرح کسی کو بنایا نہیں ہے. او میرے کریم آقا کے غلاموں, چلو جناب جبرائیل علیہ السلام سے پوچھ دیتے, او جناب جبرائیل علیہ السلام آپ بتا دیں کہ آپ نے میرے مصطفیٰ کی طرح دنیا میں دیکھا ہے, کیونکہ آپ اللہ کے وہ پاک فرشتے ہیں جنہوں نے جناب آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی, جنہوں نے جناب شیش علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی حاضری دی, جنہوں نے جناب داؤد, جناب یوسف, جناب سلیمان, جناب زکریا, جناب موسیٰ, جناب ابراہیم, جناب حضرت اسماعیل, اللہ کے تم نے بے شمار نبیوں کی بارگاہ میں حاضری دی ہے. آپ نے دنیا کے کتے کو دیکھا ہے, آپ نے آسمانوں کو بھی دیکھا ہے, آپ نے جنت کو بھی دیکھا ہے. او جناب جبریل آپ بتا دیں, آپ نے ہم سے زیادہ دنیا کی سیر کی ہے, لوگوں سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں, بڑے بڑے حسین و محجبی لوگوں سے ملاقات ہوئی. سب سے بڑی بات یہ ہے اللہ کے لجپال نبیوں کو دیکھا ہے. آپ بتا دیں کوئی میرے نبی کی طرح ہے تو جناب جبرائیل علیہ السلام کی زبان میں گویا میرے اعلیٰ حضرت بولتے ہیں اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے نا تو سنی طلب جاتا ہے. جی لگا کے بولے سبحان اللہ, اعلیٰ حضرت والے ہیں, بس بات ختم ہونے جا رہی ہے, بات ختم ہونے جا رہی ہے. اعلیٰ حضرت والے تھک کے نہیں بولتے ہیں, ذرا جوان ہو کر جی لگا کے بول دو یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت گویا سرکار سیدنا جناب جبرائیل کی زبان میں, جبرائیل علیہ السلام کی زبان میں گویا کیا بولے, یہی بول سے روالے, یہی بول سے روالے, چمن جہاں کے تالے سبھی میں چھان ڈالے, سبھی میں چھان ڈالے. تیرے پاس کون پایا تجھے یک, تجھے یک, تجھے یک یک بنایا, تجھے حمد ہے خدایا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم کرم بنایا. میرا نبی کی طرح لجپال ہے, میرے نبی کی طرح نہ کسی کا نسب ہے, نہ میرے نبی کی طرح کوئی مثال میں, نہ میرے نبی کی طرح صورت میں, میرے نبی کا پاک سے ذرا پاک نسب سن لے, بات ختم کرنے بول دے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ.
اور طرف کے بول دے یا رسول اللہ. ذرا جی لگا کے جب تک سب نہیں بولیں گے بس اب اس میں شجرہ حضور کا پڑھنے جا رہا ہوں 5 سے 10 منٹ تک کی بات. بول دے یا رسول اللہ. آدم کے بیٹے شیش اللہ کا شکر ہے آپ ہندوستان بھر میں لوگ بلاتے ہیں تو سب سے پہلے یوٹیوب پر نکال کر تقریر سننے کے بعد فوراً بولے حضور کا شجرہ ضرور سننا ہے. ہاں اچھا حضور کا شجرہ یار کیوں نہ سنا جائے گا. تیرے اور میرے باپ کا کوئی نام لینا تو ہم بغل سے سینہ چوڑا کر لیتے ہیں. پھر نبیوں کے تاجدار کے باپ داداؤں کے نام آئے تو پھر کیوں نہ سینہ چوڑا ہو. سبحان اللہ. جناب آدم کے بیٹے شیش کے بیٹے یانوس کے بیٹے کینان کے بیٹے ملائیل کے بیٹے بیارت کے بیٹے ادریس کے بیٹے متبشر کے بیٹے نمکنے کا نام کے بیٹے نونو کے بیٹے. ارے ویسے شجرے آپ نے سنے ہیں حضور سرکار سید کونین میرے آقا سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک, مگر قریشی آج حضرت غوث اعظم تک شجرہ سنا کے لائے گا. یہ لگا کے بولتے سبحان اللہ. اور طرف سے بولتے جا رہے ہیں کیونکہ نہیں بالکل سرکار غوث پاک سے نکلا ہے. طرف سے بولے یا رسول اللہ. آدم کے بیٹے شیش کے بیٹے یانوس کے بیٹے کینان کے بیٹے ملائیل کے بیٹے بیارت کے بیٹے ادریس کے بیٹے متبشر کے بیٹے نمکنے کا نام کے بیٹے نوح کے بیٹے سمسم کے بیٹے پیشاب کے بیٹے یا عابر کے بیٹے فائز کے بیٹے راؤ کے بیٹے زارو کے بیٹے ناؤ کے بیٹے طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے جناب اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے پیدار کے بیٹے رام کے بیٹے نوشوز کے بیٹے مسیح کے بیٹے سمی کے بیٹے زارے کے بیٹے مقصد کے بیٹے پاک کے بیٹے اقرام کے بیٹے ایسر کے بیٹے زیشان کے بیٹے ہدی کے بیٹے نازن کے بیٹے اسربی کے بیٹے سمبر کے بیٹے عمران کے بیٹے ادوا کے بیٹے ابی کے بیٹے اکبر کے بیٹے افی کے بیٹے ماکی کے بیٹے نائش کے بیٹے جان کے بیٹے ثابت کے بیٹے بدلا کے بیٹے پتاس کے بیٹے گیزا کے بیٹے ناشر کے بیٹے ابی کے بیٹے گمبال کے بیٹے بوس کے بیٹے یوسوس کے بیٹے سلمان کے بیٹے میسر کے بیٹے ابو کے بیٹے ادرام کے بیٹے مات کے بیٹے نادار کے بیٹے مدر کے بیٹے الیاس کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے خزامہ کے بیٹے کنانا کے بیٹے نظر کے بیٹے مالک کے بیٹے فار کے بیٹے غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے کافراب کے بیٹے مرہ کے بیٹے کلاب کے بیٹے قصی کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے جناب محمد الرسول. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت. واہ 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 ماشاءاللہ. ارے واہ. حضور کا شجرہ ہو گیا سرکار پاک کا یہاں سے شجرہ سن لے, اس کے بعد بات طرف سے بولتے سبحان اللہ. یا رسول اللہ. شان ایسی نہیں, معمولی شان نہیں ہے. اللہ نے میرے غوث کو ولیوں کا سردار بنایا ہے, میرے نبی کو اللہ نے نبیوں کا سردار بنایا ہے. طرف سے بولتے سبحان اللہ. جناب محمد الرسول اللہ سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بی بی طیبہ طاہرہ زاہدہ جناب ام المؤمنین جناب خدیجۃ الکبریٰ کی پیاری بیٹی طیبہ طاہرہ زاہدہ فاطمہ خاتون جنت فاطمہ زہرا کے شوہر نامدار جناب حیدر کرار شیر خدا جناب مولا علی شہر کا منظر فضائے تہر میں سارا یلی کا ہے. منظر فضائے تہر میں سارا یلی کا ہے. جسم دیکھتا ہو نظارہ یلی کا ہے. بیٹے کا نام, بڑے بیٹے کا نام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ, دوسرے چھوٹے بیٹے کا نام امام حسین. کون امام حسین؟ شاعر کہتا ہے یا حسین بنے یلی تیرا زمانہ یا حسین بنے یلی تیرا زمانہ یاد ہے. چھوڑ کر طیبہ تیرا
چھوڑ کر تیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے۔ امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق کے بیٹے موسیٰ کاظم کے بیٹے امام علی رضا کے بیٹے جناب حضرت سیدنا عیسیٰ کے بیٹے جناب سیدنا عبداللہ کے بیٹے جناب حضرت سیدنا محمد کے بیٹے جناب حضرت سیدنا محمود کے بیٹے جناب حضرت سیدنا محمد کے بیٹے جناب حضرت عبداللہ سومئی کی پیاری لگتے جگر طیبہ طاہرہ زاہدہ فاطمہ ام الخیر کے پیارے بیٹے شیخ رسانی محبوب قطب ربانی قندیل نورانی سرکار بڑے پیر غوث اعظم جیلانی بریلی کے تاجدار پھر کھڑے ہو گئے ادب کے ساتھ بولے یا سرکار غوث اعظم واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا سر بلا کیا کوئی سر بلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آپ کے وہ ہے طلبہ تیرا کیا کبھی جس پہ حمایت کا ہو پنجہ آخری شعر محبت کے ساتھ کیا تبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں شیر کو خطرے میں لاتا نہیں ہوتا تیرا میرے کریم آقا سید کونین کے غلاموں اللہ کریم قرآن حکیم قرآن رشید میں اعلان فرماتا ہے میں نے اللہ کے نعرے کلام کی مقدس آیت پاک تلاوت کی اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا